الحمد لله الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب مولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सारे हज़रात आवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे मोहतरम मुकर्रम सामीन और नाज़रीन इकराम आज 19 जून 2026 और 3 मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी है। जुमातुल मुबारक के इस अज़ीम शान इज्तिमा से अल्लाह ताला ने मुझे हम कलाम होने का शर्फ बख्शा
آپ تمام میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کو، بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری زندگی اسی طرح ہمیں آپس میں محبت نصیب فرمائے اور اپنے گھر میں آنے جانے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے 10 محرم الحرام حضور کے پیارے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے لخت جگر، ان کا یوم شہادت ہے اور اگلا جمعہ 10 محرم الحرام کا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل اور مناقب میں سے چند مختصر طور پر آپ کے فضائل اور مناقب حضور کی اہل بیت کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب بھی کسی کی اچھی تعریف کی جاتی ہے، کسی کے سامنے اس کے اچھے اخلاق کا بیان کیا جاتا ہے، اس کے کردار کا بیان کیا جاتا ہے، اس کی صحابت کا بیان کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کا بیان کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کا بیان کیا جاتا ہے، قدرتی طور پر انسان کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم اہل بیت کا تذکرہ اس لیے کریں گے کہ ہمارے دلوں کے اندر، میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ کی اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ جب ہمارے دل میں محبت آ جائے گی، پھر ان کے نقش قدم پر، ان کی راہ پر چلنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور بہت زیادہ ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ میں ان میں سے صرف آج آپ کے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے نواسے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے بھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی، میری اولاد کو بھی، میرے آل کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا، شرک سے بچانا۔ یہ دعا مانگی کہ میری اولاد کو شرک سے پاک رکھنا۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، حضور کی شان پر، جب اپنے نبی کی آل اولاد کی، اہل بیت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اعلان کر دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تم سے رجس کو، پلید کو، ناپاکی کو، نجس چیز کو تم سے دور کر دیا ہے، تمہیں پاک اور صاف کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکمل طور پر، کامل طور پر، اکمل طور پر پاک اور پاکیزہ بنا دیا ہے۔ دعا مانگنے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کے اہل بیت کو طاہر اور مطہر بنا دیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے عالم گزرے ہیں اور انہوں نے بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے شاعر، اللہ کی نشانی
کرے گا یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، گویا اس بات کی نشانی ہے یہ بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اس لیے یہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اذان شعائر اللہ میں سے ہے، نماز شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، صفا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، خانہ کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مسجد نبوی شریف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو بھی ان شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو باب ذکر آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لا کر اس طرف اشارہ کیا جس طرح شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے اور متقی اور پرہیزگار بندے شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح میرے نبی کی اولاد، میرے نبی کی آل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو ان کی تعظیم کرے گا وہ بھی متقی اور پرہیزگار کہلائے گا۔ اے محترم بھائیو، قربان جائے آپ کی شان پر۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ نوازوں کے رونے کی آواز آتی ہے، حضرت حسن بھی رو رہے ہیں، حضرت حسین بھی رو رہے ہیں۔ نبی پوچھتے ہیں اے فاطمہ یہ بچے رو کیوں رہے ہیں؟ میرے دل میں تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ میرے نوازے میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے میرے پیارے ابا جان ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور دودھ بھی کوئی نہیں ہے، ان کو دودھ پلاؤں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں نبی کی آل بیت تو بڑے فاقے گزارے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو ہمارے بڑے ہیں نبی اور نبی کی آل بیت انہوں نے بہت مشکل رات گزارے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، ماں کی نہیں ہے تو بچے کے لیے دودھ کیسے جو ہے وہ آئے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ناولینی الحسن، حسن کو مجھے دو۔ حسن کو حضور نے لیا اپنے پاس، ہاتھوں میں پکڑا، حضور نے اپنی مبارک زبان جس کا ذکر اللہ نے قرآن دیا ہے، اپنی مبارک زبان نکالی، حسن کے منہ میں دی، حسن اس کو چوسنے لگے یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو فاطمہ کو دیا اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ ناولینی الحسین، اب حسین مجھے دو۔ حسین کو لیا، اپنی مبارک زبان نکالی اور حسین کے منہ میں دے دی۔ حسین اس مبارک زبان کو، نبوت والی زبان کو چوستے رہے یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ اللہ نے اس زبان کے اندر، حضور کی زبان کے اندر شفا رکھی ہے، حضور کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں جب سیر ہو کے مسکرانے لگے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ کو دیکھیں کتنا زیادہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، یہ حسن اور حسین میرے ایسے نواسے ہیں، من احبہما فقط احبنی، جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احب اللہ، جس نے اللہ سے محبت کی ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ خلاصہ یہ نکلا جو حسن و حسین سے محبت کرے گا ان کے نقش قدم پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا یہ بھی سن لو، ومن ابغضہما، جس نے بھی میرے نواسوں حسن و حسین سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، کینہ رکھا، دشمنی رکھی، فقط ابغضنی، گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، ومن ابغض اللہ، جس نے اللہ سے دشمنی رکھی ادخلہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں پھینک دے۔
خلاصہ یہ نکلا کہ جو حسن و حسین سے بغض رکھے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ میرے محترم بھائیو، اتنی عظیم شان اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مشہور صحابی رسول ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضور کے گھر آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اپنے اوپر بٹھاتے ہیں باری باری، پہلے حسن کو بٹھایا پھر حسین کو بٹھایا اور ایسے گھر کے اندر چکر لگا رہے ہیں اور گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے، ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، سواری بنے ہوئے ہیں، اور پہلے حسن کو چکر لگایا پھر حضرت حسین کو چکر لگایا، اس کے بعد پھر اپنی نواسی زینب کو، زینب بنت حسین اور زینب بنت حسین کو، زینب بنت علی کو، اپنی نواسی کو، ان کو چکر لگایا۔ اور حضور فرماتے ہیں، ساتھ حضور نے فرمایا کیسی اچھی تمہاری سواری ہے، کیسی اچھی تمہاری سواری ہے۔ میرے محترم بھائیو، اتنا زیادہ پیار کرتے تھے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود سواری بن جاتے تھے اور ان کو اپنے اوپر سوار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح ہوتا تھا کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ باہر سے آئے، دیکھا کہ حضرت حسن بھی سوئے ہوئے ہیں، حضرت حسین بھی سوئے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ علی بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت حسن اٹھتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں، پانی پینے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، برتن لیا اور باہر بکری تھی، اس بکری کا دودھ نکالا، دودھ نکال کر لائے تو دیکھا کہ حسین بھی اٹھ گئے اور وہ کہتے ہیں مجھے بھی دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسین کو پیچھے کیا اور پہلے حضرت حسن کو دودھ دیا۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، بیٹی کہنے لگی، اے اللہ کے پاک نبی، کیا آپ حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے حسن نے مانگا تھا اس لیے پہلے اس کو پلاؤں، پھر حسین کو پلایا، پھر حضرت فاطمہ کو فرمایا آپ بھی یہ دودھ پیو۔ علی سوئے ہوئے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تم بھی، حسن بھی، حسین بھی اور علی بھی، یہ چاروں میرے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے، چاروں میرے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں حضور کے پاس آیا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت حسن کو، حضرت حسین کو پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھوں سے پکڑا، ہاتھوں سے پکڑا جیسے ہم بچوں کو جھلائی دیتے ہیں چارپائی پہ بیٹھ کے، تو بچوں کیسے پاؤں میں کھڑا کر کے ہاتھ سے پکڑ کے ایسے جھلا دیتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حضرت حسین کو جھلا دے رہے تھے، اور پھر کرتے کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لاتے گئے، کرتے کرتے حضرت حسین اس کے بعد حضور کے سینہ مبارک پر آئے، سینہ مبارک پر آئے، جب بالکل قریب ہوا منہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اپنے نواسے کو بوسہ دیا، ان کو پیار دیا اور فرمایا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ تعالیٰ میں بھی حسین سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، آپ بھی حسین سے پیار اور محبت کریں۔ اتنا زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے، اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے کہ دونوں حضور کے نواسے گلی میں کھیل رہے تھے، دھوپ تیز ہو گئی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت علی کو کہا کہ بچوں کو باہر کیوں چھوڑا ہوئے گرمی میں، یہ دھوپ میں کھیل رہے ہیں اور دھوپ میں تکلیف پہنچا رہی ہے، ان کو فوراً اندر لے کر آؤ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے نواسوں کو تکلیف پہنچے۔ اتنا زیادہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جماعت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سجدے میں جاتے تھے، یہ حسن اور حسین نبی علیہ السلام کی کمر پر چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، کمر پر چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بچے کو فرض اتار کے نیچے پھینکا، پیارے نبی علیہ السلام سجدہ ہی لمبا کر لیتے تھے اور جب یہ اترتے تھے تو پھر نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھتے تھے، اتنا زیادہ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز قیام میں کھڑے ہوتے تھے، چھوٹے بچے تھے، باز کھیلتے تھے دونوں،
یہ نوازے وہ ادھر سے آتے وہ ادھر سے آتے تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک کاموں کے نیچے گزر جاتے تھے، ایسے بات کھیلتے رہتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹتے نہیں۔ چھوٹا بچہ ہے اور اگر وہ پیشاب نہیں کرتا ہے، مسجد میں پیشاب بھی کا پیمبر کیا ہوا ہے یا یہ ہے کہ پیشاب بھی کرتا ہے، تو اس بچے کو، چھوٹا بچہ جو ہے اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ تو چھوٹا سا بچہ ہے، سمجھدار بات کھیل بھی رہا ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹا بچہ ہے نا، وہ تو ابھی اس کا سلسلہ ہی نہیں ہوا، آماد کا نام سمجھدار بچہ بڑا ہے، وہ اگر شرارت کرتا تو پھر پوری بات اس کو سمجھانا چاہیے پیار سے، لیکن چھوٹے بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو اٹھانا عیب سمجھا جاتا تھا، بچوں کو نہیں اٹھایا جاتا، سردار اپنی شرم محسوس کرتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان نوازوں کو اٹھاتے بھی تھے، اور نماز بھی حضور کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ سکتے تھے، دونوں کندھوں پر اٹھا کے باہر نکل جاتے تھے، چکر لگا کر آتے تھے، اور اتنا زیادہ ان سے پیار کرتے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آخری حدیث پاک آپ کو سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ دونوں نواسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں کشتی کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کشتی کرتے ہیں، دونوں بھائیوں وہ بھی کرتے ہیں، گپ شپ میں بھی کرتے ہیں، کبھی ساتھوں کی بھی کشتی کر دیتے ہیں، کبھی کھیلنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دونوں کشتی کر رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے تھے کہ حضرت حسین کو شاباش دے رہے تھے، جیسے وہاں تھاپڑا دیتے ہیں نا، آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ شاباش شاباش، تو نبی علیہ السلام حضرت حسین کو شاباش دے رہے تھے۔ اس وقت اتنے میں حضرت فاطمہ، ماں تو ماں بھی ہے، وہ کہتی ہے ایک بیٹے کو شاباش دے رہے ہیں، ایک نواسے کو، تو یہ دوسرے کو شاباش کیوں نہیں دے رہے؟ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں اور حسن کو شاباش بھی دے رہے ہیں۔ قربان جائیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس کھڑے ہیں اور حضرت جبرائیل حسین کو شاباش دے رہے ہیں، اس لیے میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس میرے محترم بھائیوں، وقت پورا ہو گیا ہے۔ ان کے فضائل اور مناقب والے بیان کتنے زیادہ ہیں کہ بیان کرتے کرتے وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے فضائل اور مناقب ختم نہیں ہوتے۔ بس اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت رچ اور بس جائے، اور ان کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور ان کی محبت ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کر جانے والی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لاڈلے نواسے، اور پھر دیکھیے چھوٹی سی عمر تھی، 6-7 سال کی عمر تھی ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن حضور نے اتنا پیار کو کیوں دیا؟ اللہ کی طرف سے حضور کو پتا تھا کہ میرے بڑے نواسے حسن کو بھی زہر دیا جائے گا، اور زہر میں تڑپ تڑپ کر یہ شہید ہو جائے گا، اور میرے چھوٹے نواسے حسین کو بھی کربلا کی سرزمین پر مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب ان کی شہادت کا واقعہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے بیان میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائی وہ سنتے ادا فرمائیں۔